ناظرین، دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور اس گلوبل ویلیج کا سب سے زیادہ اندازہ اس مولک ترین وبا کے بعد ہوا ہے، جو کہ چائنا کے شہر وہان سے شروع ہوئی اور آہستہ 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 اسے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ پہ لے لیا۔ اس وبا نے نہ دیکھا کون امیر ہے کون غریب ہے، بلا تخصیص اس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک، دنیا کے امیر ترین ممالک نے بھی اس وبا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن دوسری طرف اس وبا کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ دنیا آہستہ 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 اپنے رحمان کی جانب لوٹنے لگی۔ دنیا اس کے اوپر بھی سوچنے لگی، سوچ و بچار ہونے لگی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کریم بڑی مہربان ذات ہے۔ ہماری کوتاہیاں ضرور ہیں، ہماری غلطیاں ضرور ہیں، ہماری خطائیں ضرور ہیں، مگر جب ہم گڑ گڑا کے اس سے مانگیں گے تو رب کریم ہمیں معاف کر دے گا۔ اس وبا کے دوران جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ جو اس سے متاثرہ لوگ تھے، حکومتی اقدامات کے باعث، حکومتی لاک ڈاؤن کے باعث، جو یومیہ اجرت کے مزدور تھے، جو میرا دیہڑی دار طبقہ تھا، عمرہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے تو کچن بھی بھرے ہوں گے، ان کے تو کچن کے فریج بھی اٹے ہوں گے، مگر ایسے میں ایسے دیہڑی دار مزدور بھی تھے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کا آٹا بھی موجود نہیں تھا۔ میں اگر اپنے سرکل کی بات کروں، اپنی تحصیل کی بات کروں، تو میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مجھے ایک ابتدائی ایام میں ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک دکان پر کھڑے تھے اور وہاں پر ایک مزدور جو کہ مقامی نہیں تھا، غیر مقامی مزدور اپنی فیملی کے ساتھ، ایک پٹھان فیملی تھی، وہ آیا اسی دکان پر، اس نے 200 روپے دیے کہ مجھے 4 کلو آٹا دے دو۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ 4 کلو آٹا کیوں لے رہے ہیں، یہ میرے عزیز نے مجھے بتایا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، دیہڑی بھی بند ہے، دیہڑی مل نہیں رہی ہے، بچے ہیں، اچھا خاصا کنبا ہے کھانے والا، 2 کلو آٹا شاید میرے لیے 2 دن چل جائے۔ تو مجھے ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے، ایسے لوگوں کے لیے ایک کال چلائی جائے، اور میں نے درد دل کے ساتھ ایک کال دی۔ ایسے میں میرے بہت سے بھائی میدان میں اٹھے، ان بھائیوں نے لبیک کیا اس کال کے اوپر۔ میرے بہت ہی ایک محترم، ایک عظیم بھائی، اس کی آواز رندی تھی، اس نے مجھے حلف دیا کہ اس کا بھائی میرا نام کہیں پر نہ آئے، جتنا آپ کہو گے اتنا ہم راشن دیں گے، جتنے لوگوں تک آپ پہنچو گے ہم پہنچیں گے آپ کے ساتھ۔ ہم نے پھر ایک کال دی اور پھر ایسے ایسے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ الحمدللہ وہ پروجیکٹ جاری ہے، لوگوں کی دہلیز تک کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے۔ لینے والوں کو یہ نہیں پتا کہ دینے والا کون ہے، اور دینے والے کو یہ نہیں پتا کہ جو میں دے رہا ہوں وہ کہاں تک جا رہا ہے، وہ کتنا ضرورت مند ہے۔ ایسے میرے بھائی اور اٹھے، ایک اور بھائی نے اس سے بتایا کہ میں اتنے لوگوں کی کر رہا ہوں۔ نوجوان اٹھے،
انہوں نے کچھ اپنے ذمہ لے لیا. ایک اور گاؤں ہے نور پر، وہاں کے نوجوان اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان 3 گاؤں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک دم یہ خیال آیا، یہی تو آفاقی اصول تھے، اسلام کا یہی تو آفاقی درس تھا. لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اور ایسے مدد کرنا کہ لینے والے ہاتھ کو علم نہ ہو کہ دینے والا ہاتھ کون سا ہے، اور دینے والے ہاتھ کو علم نہ ہو کہ لینے والا ہاتھ کون سا ہے. الحمدللہ میں انتہائی مطمئن ہوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے رب کریم کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں احباب کا جنہوں نے اس کال پر لبیک کہا اور اپنے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لے لیا. دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی اٹھیں گے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر رب کریم سے توبہ استغفار کریں، رب کریم سے معافی کے طلبگار ہوں، اور اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اس کے بندوں کی خدمت کریں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے. شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ فعل پسند آ جائے، اور میرے رب کریم کی رحمت جس کا کوئی شمار نہیں ہے وہ جوش میں آ جائے، اور اپنے گناہ گار بندوں کی حالت کے اوپر رحم فرماتے ہوئے اس ملک وبا سے پورے اہل پاکستان کی، عالم اسلام کی، اور پوری انسانیت کی جان چھڑا دے. کورونا ایک آزمائش ضرور ہے، مگر یہ آزمائش ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اس سے خیر کا پہلو نکالیں، اور جو اگر ہم خیر کا پہلو نکالنے میں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا شمار کامیاب انسانوں میں سے ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.